السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ آج ہم ایک بہت ہی مزیدار اور سبق آموز کہانی سنیں گے، وہ بھی ایک سست مگر سمجھدار کچھوے اور ایک تیز مگر غرور کرنے والے خرگوش کی۔ دیکھتے ہیں کہ اس دوڑ میں جیت کس کی ہوتی ہے اور ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں۔ ایک خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں جہاں اونچے اونچے درخت آسمان کو چھو رہے تھے اور رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں ایک بہت ہی تیز اور چست خرگوش رہتا تھا جس کا نام ہوشیار تھا۔ ہوشیار اپنی تیزی پر بہت فخر کرتا تھا۔ وہ جنگل میں سب سے تیز دوڑنے والا تھا۔ جب وہ دوڑتا تو ہوا سے باتیں کرتا اور اس کی رفتار ایسی تھی کہ جیسے کوئی بجلی کوند گئی ہو۔ وہ اکثر جنگل کے دوسرے جانوروں کو چھیڑتا اور اپنی رفتار پر شیخی بگھاڑتا تھا۔ دیکھو میں کتنا تیز ہوں، وہ چیختا کوئی ہے جو مجھے ہرا سکے؟ کوئی نہیں، میں ہی سب سے بہترین ہوں۔ اس کی سرخ ویسٹ کوٹ اور سنہری تمغہ ہمیشہ چمکتا رہتا جیسے وہ خود ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اسی جنگل میں ایک بوڑھا اور دانا کچھوا بھی رہتا تھا جس کا نام عقل مند تھا۔ عقل مند کچھوا اپنی سست روش کے لیے مشہور تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس بات پر شرمندہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی پیٹھ پر کئی لگا ہوا سبز کھول اس کی عمر اور تجربے کی نشانی تھا، اور اس کی مہربان بھوری آنکھوں پر ایک چھوٹا سا چشمہ سجا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی سی تھیلی میں ایک کتاب لیے رہتا اور جنگل کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا، ہر پھول کو دیکھتا، ہر پتے کو محسوس کرتا اور جنگل کی کہانیوں کو سنتا۔ دوسرے جانور اکثر اس کی سست روش کا مذاق اڑاتے، لیکن عقل مند کچھوا ہمیشہ مسکراتا اور کہتا، ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے اور ہر سفر کا اپنا مزہ۔ وہ کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کرتا تھا، بلکہ سکون اور صبر سے زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن ہوشیار خرگوش اپنی معمول کی شیخی بگھار رہا تھا جب اس کی نظر عقل مند کچھوے پر پڑی جو ایک پیڑ کے سائے میں آرام سے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہوشیار کو ایک شرارتی خیال آیا۔ وہ کچھوے کے پاس پہنچا اور زور سے ہنسا۔ ہا ہا ہا، عقل مند کچھوے، تم تو اتنے سست ہو کہ تمہیں دیکھ کر نیند آنے لگتی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوڑنے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند کچھوے نے اپنا چشمہ درست کیا اور ہوشیار کی طرف دیکھا۔ ہوشیار خرگوش، دوڑنے کا مزہ تو تم ہی جانتے ہو، میں تو کیا زندگی کے سفر کا مزہ لیتا ہوں۔ ہوشیار نے اور زور سے ہنسا۔ اچھا، تو پھر کیوں نہ ایک مقابلہ ہو جائے؟ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ایک دوڑ کا مقابلہ، تم اور میں۔ کیا تم میں ہمت ہے؟ جنگل کے دوسرے جانور بھی جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ ہوشیار نے کچھوے کو چیلنج کیا ہے۔ عقل مند کچھوے نے گہری سانس لی۔ اس نے سوچا کہ ہوشیار کو ایک سبق سکھانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ہوشیار خرگوش، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، اس نے پرسکون آواز میں کہا۔ ہوشیار خرگوش اپنی جیت پر پہلے ہی خوش تھا۔ ہو رہا تھا شاندار۔ تو پھر کل صبح اس بڑے برگد کے درخت سے لے کر جھیل کے کنارے تک اس نے اعلان کیا۔ اگلی صبح جنگل کے تمام جانور برگد کے درخت کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ شیر بادشاہ نے مقابلے کا اعلان کیا۔ آج جنگل کا سب سے تیز خرگوش ہوشیار اور ہمارا دانا کچھوا عقل مند ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ سب کو خوش آمدید۔ ہر کوئی پرجوش تھا، لیکن زیادہ تر جانوروں کو یقین تھا کہ ہوشیار ہی جیتے گا۔ ہوشیار اپنی سرخ ویسٹ کوٹ میں اکڑتا ہوا کھڑا تھا، جبکہ عقل مند کچھوا اپنے سبز خول میں کرسکون نظر آ رہا تھا۔ تیار ہو؟ شیر بادشاہ نے پوچھا۔ 1 2 3 شروع۔ جیسے ہی شیر بادشاہ نے سیٹی بجائی، ہوشیار خرگوش ہوا کی طرح اڑا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ ایک لمحے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی رفتار دیکھ کر جانوروں نے تالیاں بجائیں۔ عقل مند کچھوا آہستہ آہستہ قدم بقدم اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس نے کوئی جلدی نہیں کی، بس ایک ہی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ ہوشیار خرگوش بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا،
عقل مند کچھوا تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہا ہا، وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہوگا، اس نے سوچا اور ہنسا۔ مجھے تو اس سے مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت گھنے درخت کے نیچے پہنچا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، کچھوا تو ابھی بہت پیچھے ہوگا۔ جب تک وہ یہاں پہنچے گا میں اپنی نیند پوری کر چکا ہوں گا۔ اس نے اپنی سرخ ویسٹ کوٹ اتاری، ایک نرم گھاس کے بستر پر لیٹ گیا۔ سورج کی گرمی اور ٹھنڈی ہوا نے اسے جلد ہی نیند کی آغوش میں لے لیا۔ ہوشیار گہری نیند سو گیا۔ جبکہ ہوشیار خرگوش گہری نیند سو رہا تھا، عقل مند کچھوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ آہستہ چلتا تھا، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کا نہیں سوچا۔ اس نے راستے میں خوبصورت پھولوں کو دیکھا، ندی کی میٹھی آواز سنی اور پرندوں کے گیتوں کا لطف اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس ایک عزم تھا کہ وہ اپنا سفر پورا کرے گا۔ اس نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ تیز ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مستقل مزاجی اور صبر بھی بہت ضروری ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں جیتوں یا ہاروں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ کافی دیر بعد ہوشیار خرگوش کی آنکھ کھلی۔ سورج آسمان میں کافی اوپر چڑھ چکا تھا۔ او نہیں، وہ گھبرا کر اٹھا۔ میں اتنی دیر سوتا رہا؟ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھوا کہاں ہے؟ اسے یقین تھا کہ کچھوا ابھی بھی بہت پیچھے ہوگا۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس کی سرخ واسکٹ ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کی نیند نے اسے بہت پیچھے کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے جھیل کے کنارے کی طرف بھاگا، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ ہوشیار خرگوش جب جھیل کے کنارے کے قریب پہنچا تو اس کی آنکھیں حیران سے پھیل گئیں۔ وہاں کیا دیکھتا ہے؟ عقل مند کچھوا اپنے سبز خول اور چشمے کے ساتھ بالکل فنش لائن کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی اور وہ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ جنگل کے تمام جانور خوشی سے چیخ رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ ہوشیار خرگوش نے اپنی پوری طاقت لگائی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے تیز دوڑ لگائی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ عقل مند کچھوے نے اپنا آخری قدم اٹھایا اور فنش لائن عبور کر لی۔ وہ جیت گیا تھا۔ جنگل خوشی سے گونج اٹھا۔ ہوشیار خرگوش ہانپتا ہوا فنش لائن پر پہنچا۔ وہ شرمندہ اور اداس تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی سرخ ویسٹ کوٹ اور سنہری تمغہ اب اسے چمکدار نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے عقل مند کچھوے کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ مبارک ہو عقل مند کچھوے، شیر بادشاہ نے کہا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ صبر اور مستقل مزاجی سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عقل مند کچھوے نے ہوشیار خرگوش کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، ہوشیار خرگوش، تم بہت تیز ہو، لیکن تم نے غرور کیا۔ تم نے سوچا کہ تمہاری رفتار ہاں سب کچھ ہے اور تم نے مجھے کم سمجھا۔ یاد رکھو، زندگی کی دوڑ میں صرف تیز بھاگنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ مستقل مزاجی اور کبھی ہار نہ ماننے کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ ہوشیار خرگوش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے عقل مند کچھوے سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو کم نہیں سمجھے گا اور اپنے غرور پر قابو پائے گا۔ اس دن سے ہوشیار خرگوش بدل گیا۔ وہ اب بھی تیز تھا، لیکن اس نے شیخی بگاڑنا چھوڑ دیا۔ وہ دوسروں کا احترام کرنے لگا، خاص طور پر عقل مند کچھوے کا۔ جنگل کے تمام جانوروں نے اس دن ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ انہوں نے سیکھا کہ کسی کو اس کی ظاہری شکل یا صلاحیتوں کی بنیاد پر کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ صبر، مستقل مزاجی اور عاجزی ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ عقل مند کچھوا ہمیشہ مسکراتا اور کہتا، زندگی ایک لمبا سفر ہے اور اس سفر میں جو آہستہ اور مستقل مزاجی سے چلتا ہے وہی
اپنے منزل تک پہنچتا ہے اور ہوشیار خرگوش نے اس بات کو دل سے مان لیا۔ یاد رکھیں پیارے دوستوں، جو دل لگا کر اور مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے وہی آخر میں کامیاب ہوتا ہے۔ غرور ہمیشہ نقصان دیتا ہے اور کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے جو زندگی کے اہم سبق سکھاتی ہیں، ضرور سبسکرائب کریں۔